السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ بہاولپور میں ایک مظلوم خاتون کی مدد کرنا عذاب بن گیا۔ بیٹے کے قاتلوں کو تھانہ سول لائن بہاولپور کی پولیس نے بھاری رشوت کے عوض بے گناہ قرار دے دیا۔ مظلوم مائی پر تھانہ سول لائن بہاولپور کی طرف سے مختلف طریقوں سے ذہنی ٹارچر کیے گئے۔ ایف آئی آر کے گواہوں کو مختلف جھوٹی ایف آئی آر میں ملوث کرنے لگے۔ کبھی جو اس مظلوم مائی کا جو ساتھ دیتے ہیں ان کو مختلف جھوٹے معاملات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج واقعہ ہوا محمد آصف، جنرل سیکریٹری پیپلز یوتھ ڈسٹرکٹ بہاولپور، مختلف دوستوں کے ہمراہ ورکر پیپلز پارٹی کنونشن میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک تھانہ سول لائن بہاولپور کی پولیس سب انسپکٹر مٹرو کلیش میں آتے ہیں، دھاوا بول دیا۔ آصف اور اس کے دوسرے ساتھیوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ان کو لے کر تھانہ سول لائن پہنچ گئے۔ تھانہ سول لائن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جو قاتل اور مختلف 324 کے مقدمات میں ملوث ہیں، ایس ایچ او صاحب ان کے بازو بنے ہوئے ہیں۔ وہ بدمعاش لوگ جب چاہتے ہیں جس شریف کی چاہتے ہیں پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ بذریعہ پولیس تھانہ سول لائن اس مظلوم جنت مائی کی خبر چلانے پر صحافی محمد عرفان خان کے گھر پولیس کے گھسنے پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور آر پی او بہاولپور اور ڈی پی او بہاولپور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تھانہ سول لائن بہاولپور کی پولیس اور ایس ایچ او کے خلاف فوری نوٹس لیا جائے، ورنہ ہم احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پنڈی بھٹیاں 5 بچوں کی ماں کا قتل۔ پنڈی بھٹیاں ذرائع کے مطابق ملزم پرویز نے پسٹل سے فائر کر کے اپنی کزن عظمی بی بی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پنڈی بھٹیاں کے علاقے بھٹا خشت عمر خان پر خاتون کو عمر نے 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پنڈی بھٹیاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے لاش تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پنڈی بھٹیاں منتقل کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی گھیب سٹی کی باڈی مکمل ہو گئی ہے۔ صدر ملک عدنان، ایڈوکیٹ نائب صدر خواجہ نذیر، فری ملک، سید ناصر حسین، شفقت حسین، جانی بھائی، حاجی افتخار، حاجی غفور بنارس خان، مٹھو خان، طارق محمود، سید شکیل شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ تھانہ کھچی والا سے پولیس کی بڑی کارروائی۔ راہزنی کی وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے مالی مسروقات، طلائی زیورات، موبائل فونز اور 2 عدد موٹر سائیکل اور نقدی کل مالیت 4,70,000 اور اسلحہ ناجائز برآمد۔ تفصیلات کے مطابق علاقہ تھانہ کھچی والا میں راہزنی کی واردات کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او تھانہ کھچی والا مشتاق احمد کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دی۔ پولیس ٹیم نے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کی مدد سے راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 4 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں زاہد یاسین ولد محمد یاسین، غلام محی الدین ولد محمد حنیف، تنویر اکرم ولد محمد اکرم اور جواد علی ولد محمد افضل اقوام آرائیں سکنائے محلہ اسلام پورہ فقیر بنی شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان کے انکشاف اور نشاندہی پر مال مسروقہ زیورات طلائی مالیت 1,75,000، موبائل فونز مالیت 95,000، 2 عدد موٹر سائیکل اور نقدی 2 لاکھ اور 3 عدد پسٹل 30 بور برآمد ہوئے۔ ملزمان کو پابندی سلاسل کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے اس شاندار کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ ضلع فیصل آباد تحصیل جڑانوالہ کے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جڑانوالہ مرزا ارشد بیگ کی سرعام تشدد ویڈیو آواز نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ ابھی تک بات سامنے نہیں آ سکی کہ تشدد کیوں کیا جا رہا ہے۔ عوام میں خوف و ہراس ہے۔ جڑانوالہ کی عوام کا سی پی او فیصل آباد چودھری سہیل سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ آج جب میں صبح اپنے گھر سے ڈیفینس ویو سے نکلا ہوں تو میں مدرسہ میں اپنی روٹین میں مسجد میں نماز اور پیسے ڈالتا ہوں، اور مجھے مسجد سے ہی تو اس منشیات کی جو میں نے انفارمیشن دی اور میں نے کہا اس کا نتیجہ آج انہوں نے مجھے یہ دیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔
اندھیر نگری چوپٹ راج سی ای او ایجوکیشن اٹک نے میرٹ کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے 2 حقیقی بیٹیوں اور بھانجے کو قانون اور میرٹ کو پس پشت ڈالتے ہوئے لیب اسسٹنٹ بھرتی کر لیا۔ سی ای او ایجوکیشن جاوید اقبال ایوان نے قانون کو تار تار کرتے ہوئے اپنی ایک بیٹی صالحہ نور کو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ڈھلیا میں بطور لیب اسسٹنٹ تعینات کروا دیا۔ اسی طرح اپنی دوسری بیٹی حمیرہ جاوید کو گورنمنٹ گرلز پیپلز کالونی میں لیب اسسٹنٹ کی سیٹ پر بھرتی کروایا، جبکہ اپنے داماد اور بھانجے محمد سفیان کو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کھوڑ کمپنی میں بھرتی کروا دیا۔ قانون کے مطابق ضلع اٹک میں کلاس 4 اور لیب اسسٹنٹ کی پوسٹوں پر صرف ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع بھر سے کلاس 4 اور لیب اسسٹنٹ کی بھرتی کے لیے 7,000 سے زائد درخواستیں آئیں، جن میں سے صرف 26 افراد کو بھرتی کیا گیا اور خاص کر اپنی فیملی کے 3 افراد کو سرکاری نوکری سے نوازا گیا۔ خود کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہوئے سی ای او ایجوکیشن جاوید اقبال ایوان نے اقربا پروری کی شرمناک مثال قائم کر دی۔ ضلع اٹک کے بے روزگار نوجوانوں کی حق تلفی کرتے ہوئے چکوال کے شناختی کارڈ رکھنے والی بیٹیوں کو بھرتی کر لیا۔ آواز نیوز نے سی ای او ایجوکیشن کی بیٹی صالحہ نور کی شناختی کارڈ کی کاپی اور اپائنٹمنٹ لیٹر اور دوسری بیٹی حمیرہ جاوید کی اسکول رجسٹرار حاضری کی رپورٹ حاصل کر لی ہے۔ سی ای او ایجوکیشن کا اپنی بیٹیوں کو بھرتی کرنے پر عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم مراد راج سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اٹک پنڈی گھیب پولیس نے قمار بازی کی محفل الٹ کر رکھ دی، 3 ملزمان گرفتار۔ اٹک میں تھانہ پنڈی گھیب پولیس میں درج ہونے والی ایف آئی آر کے مطابق پولیس پارٹی نے ڈھہوک شال نزد کنٹرول شیڈز داخلی کھڑپا کے مقام پر چھاپا مارا گیا، جہاں پر متعدد افراد کھلی جگہ پر مرغیوں کی قمار بازی میں مصروف تھے۔ پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی قمار بازوں کی دوڑیں لگ گئیں اور وہ داؤ پر لگی نقد رقم، مرغ اور دیگر اشیاء موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے، جن کا تعاقب کیا گیا اور موقع سے 3 افراد سحر خان، محمد اکرم اور محمد ماجد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ آصف، ضیاء، محمد خان، عابد علی اور محمد صابر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے داؤ پر لگی ہزاروں روپے نقدی، 2 عدد موبائل فون، 4 عدد موٹر سائیکل اور 1 مرغ اپنی تحویل میں لے لیا۔ بعد ازاں گرفتار ہونے والے ملزمان کو تھانہ پنڈی گھیب منتقل کر کے ایف آئی آر درج کی گئی اور فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ ہو گئیں۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے عرب رضاکارانہ یونین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے اسسٹنٹ سپروائزر جنرل برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور عرب رضاکارانہ یونین کے صدر حسن بوحزہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ عقیل غامدی نے کہا کہ یہ دونوں تنظیمیں مشترکہ اہداف کی نشاندہی کرنے اور کمیونٹی سروس میں شرکت کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ سائنسی اور پیشہ ورانہ شعور اجاگر کرنے اور تجربات کے تبادلے کے ذریعے تربیت میں تعاون پر کام کریں گی۔ معاہدے کے تحت کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر یونین کے ذریعے قائم کیے جانے والے رضاکارانہ ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کرنے کے ساتھ کانفرنسز، ورکشاپس اور نمائشوں سمیت دیگر شعبوں میں مشترکہ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے یونین کے کارکنوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ واضح رہے کہ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر 2015 میں قائم کیا گیا تھا۔ مرکز نے اب تک کئی امدادی منصوبے مکمل کیے ہیں۔ ان منصوبوں پر 4.42 ارب سے زائد ڈالر خرچ کیے گئے ہیں۔ اس مرکز سے فائدہ حاصل کرنے والے ممالک میں یمن کا پہلا نمبر ہے۔ اس کے بعد فلسطین، شام اور صومالیہ میں امدادی منصوبوں پر کام کیا گیا ہے۔ $3 بلین فلسطین میں، $360 ملین یمن میں۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے انسانیت کی خدمت، امدادی اور ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں کئی منصوبے جاری ہیں۔ تحصیل بھوانا کے نواحی گاؤں چک نمبر 184 سیال میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام مہر محمد عثمان بینس نے کیا۔ محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی شرکت علامہ شبیر احمد عثمانی، حافظ منظور احمد جماعتی، نعت خوان مصطفیٰ حافظ، محمد رمضان قادری اور فخر عباس تابش نے شرکت کی۔ محفل میلاد النبی میں عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
علامہ شبیر احمد عثمانی نے خصوصی خطاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور سیرت طیبہ کے حوالے سے بیان پیش کیا گیا. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی، جس میں حافظ منظور احمد جماعتی، حافظ محمد رمضان قادری اور فخر عباس تابش نے عقائد و جہاں کے ذات اقدس پر گلہائے عقیدت اور نعتوں کے گلدستے پیش کیے. حاضرین کی طرف سے نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کی گئیں. محفل کے اختتام پر شرکا کے پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا. ننکانہ صاحب ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد عاطف اور ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ننکانہ صاحب شیر افغن چدھر. تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ننکانہ صاحب ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد عاطف اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں اے ڈی سی آر عثمان خالد، اے ڈی سی جی اے سی شاہکوٹ، صبا شہر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سمیت دیگر متعلقہ افسران کی شرکت. متعلقہ اداروں کے سربراہان نے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دی. پی ٹی آئی حکومت عوام الناس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کی بدولت ضلع بھر میں وسیع ترقیاتی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں. متعلقہ ادارے ترقیاتی اسکیمیں مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کریں. ترقیاتی منصوبے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی مظہر کے عکاس ہونے چاہیے جو کہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکیں. ترقیاتی کاموں میں کوالٹی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے. ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. جی شیر افغن چدر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب. علاقہ تھانہ سٹی شاہکوٹ بمقام بسم اللہ گلشن کالونی شاہکوٹ میں 4 قتل. بدبخت بیٹے نے ماں سمیت بیوی، بھابھی اور بہن کو بھی قتل کر دیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شاہکوٹ محمد ادریس پوار سے. جی محمد ادریس پوار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، بسم اللہ گلشن کالونی شاہکوٹ کا رہائشی شکیل اکرم جو کہ سابقہ ایف سی میں ملازم تھا، موجودہ کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے، جس نے چھریوں کے وار کر کے اپنی والدہ کنیز فاطمہ، بیوی شبانہ بی بی، بھابھی زنیرہ بی بی اور ہمشیرہ فیضہ اکرم کو قتل کر کے فرار ہو گیا. وقوع کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او ننکانہ اسماعیل الرحمان کھاڑک، ڈی ایس پی سرکل سانگلہل آتم راج موقع پر پہنچ گئے. ڈی پی او ننکانہ نے کہا کہ ڈی ایس پی سرکل سانگلہل کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے سی آئی اے اور تھانہ کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے انصاف کے تقاضوں کو میرٹ پر یقینی بناتے ہوئے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی. جی محمد ادریس پوار، اسپیشل رپورٹر، آواز نیوز، شاہکوٹ. سانگلہ ہل تھانہ سٹی سانگلہ ہل کے نئے آنے والے ایس ایچ او محمد ادریس چدھر نے آتے ہی قبضہ مافیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ننکانہ صاحب شیر افغن سے. جی شیر افغن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سانگلہ ہل تھانہ سٹی سانگلہ ہل کے نئے آنے والے ایس ایچ او محمد ادریس چدھر نے آتے ہی قبضہ مافیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تھانہ میں آنے والے ہر سیل کو انصاف ملے گا. سفارشی اور ٹروٹ مافیا کے لیے تھانے کا گیٹ بند رہے گا. انہوں نے کہا کہ چور ڈکیت میرا علاقہ چھوڑ دیں ورنہ ان کے خلاف بہت سختی سے نپٹا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہر مظلوم کی آواز بنوں گا. میرے مشن میں شامل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں، چاہے وہ ایک غریب آدمی ہو یا بزنس مین، میرے لیے سب ایک جیسے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. انہوں نے تھانہ سٹی سانگلہ ہل میں پودے لگا کر شجر کاری کا آغاز کرتے ہوئے آواز نیوز کے نمائندہ ننکانہ صاحب شیر افغن چدھر سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا، میرے تھانہ کے پولیس جوان ہر وقت عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے، اسلحے کی نمائش نہیں کرنے دوں گا. انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کروں گا. انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں، چوروں اور ڈکیتوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی. جی شیر افغن چدھر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب. بوانا کلرکس تحصیل بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2021-2022 کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا. گنتی کے بعد رزلٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں خالد آسی چناب گروپ کے امیدوار صدر منیر احمد 12 ووٹ کی برتری سے صدر، جنرل سیکرٹری کے امیدوار وقار حسین 2 ووٹ کی برتری سے کامیاب ہوئے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے پرویز اقبال چدر سے. جی پرویز اقبال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. یہ بوانا تحصیل بار ایسوسی ایشن کے کلرکس کے الیکشن 2021-2022 کا انعقاد کیا گیا ہے.
जिस में कुल 85 रजिस्टर्ड क्लर्क्स ने अपने हक दई इस्तेमाल किया। इंतखाबा में 2 पैनल खालिद आसी चनाब ग्रुप और डोडी ग्रुप ने हिस्सा लिया। चनाब ग्रुप खालिद आसी की तरफ से सदर के उम्मीदवार मुनीर अमन जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार वकार हुसैन थे, जबकि डोडी ग्रुप की तरफ से सदर के उम्मीदवार रियाज अमन शाकिर जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार आमा निवाज थे। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद रिजल्ट सामने आ गया है, जिसमें मुनीर अमन ने 48 वोट हासिल किए जबकि रियाज अमन शाकिर ने 36 वोट हासिल किए हैं। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार वकार हुसैन ने 43 वोट हासिल किए जबकि आमा निवाज ने 41 वोट हासिल किए। इसी तरह चनाब ग्रुप क्लर्क के सदर मोहम्मद मुनीर अहमद व जनरल सेक्रेटरी वकार हुसैन खरल कामयाब हो गए। इनकी कामयाबी की खुशी में खालिद आसी चनाब ग्रुप व दीगर हामी क्लर्क्स ने ढोल की थाप बंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां निसावर की और मुबारकबाद दी, जिस पर नौमुंतखब सदर व जनरल सेक्रेटरी ने क्लर्क्स की फलाहबूद के लिए जद्दोजहद के लिए अज़म का इआदा किया। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दड़, आवाज़ न्यूज़, तहसील बुआना। खबर शामिल करते हैं ठट्टा के शहर घारो से। गुज़िश्ता दिन आवाज़ न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद घारो टाउन कमेटी के मुलाजमीन एक्शन में आ गए। अलग सुबह गली में आकर सफाई सुथराई, ड्रेनेज से गंदा कचरा निकालकर गटर के पाइपों को क्लियर किया गया, जिससे गलियों में खड़ा पानी ख़त्म हो गया और शहरियों ने सुख का सांस लिया। लोगों ने आवाज़ न्यूज़ की काविशों को सराहा। उमरकोट समारोह में मारवी वर्कर के ताउन से फैमिली प्लानिंग और कोरोना जैसी वबा से बचाव के लिए आगाही दी गई। समाजी इदारा हैंड पाकिस्तान ज़िला उमरकोट के मुख्तलिफ गाँव में मारवी वर्कर की सपोर्ट से फैमिली प्लानिंग की सहूलतें फराहम करने के साथ साथ कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए गांव-गांव जाके सेशन कराए गए। विलेज के तहत कमेटियां जोड़कर गांव को तरक्की दिलाने की तजवीज़ दी गई। इस हवाले से हैंड पाकिस्तान की तरफ से समारोह के गांव कनौर, मेघवाड़ और दूसरों ने मारवी वर्कर्स से मिलकर प्रोग्राम करवाए और तजवीज़ दी। प्रोग्राम में हैंड्स की प्रोजेक्ट मैनेजर फातिमा हली पोटो, मोबाइलर बरकत अली, बायोटेक्निकल स्टाफ LHO रोहा और दूसरों ने मिलकर विलेज तंजीम साजी और फैमिली प्लानिंग कोरोना वबा के बारे में आगाही दी। जतोई असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद बर्क की कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखते हुए मौजा झग्गी वाला में कमर्शियल 6 कनाल अराजी वागजार करवा लिया गया। तफसील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद बर्क ने मौजा झग्गी वाला में अपनी निगरानी में कार्रवाई करते हुए अरसा दराज काबजीन से सरकारी अराजी पर गुज़िश्ता रोज़ तहसीलदार जतोई राना मोहम्मद यूनुस, हल्का गुर्द और अब्दुलसत्तार खान, हल्का पटवारी रियाज हुसैन और पुलिस की भारी नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए 6 कनाल कमर्शियल काश्ता रकबा और 4 दीवारी मिसमार करके कब्ज़ा वागजार करा लिया गया। याद रहे कि इससे पहले मौजा रख बस्ती आरिफ, मौजा हेड बकाइनी, मौजा झलारी में कार्रवाई करते हुए कनाल और मौजा झलारी में कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी वागजार करा चुके हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद वर्क, तहसीलदार जतोई राना मोहम्मद यूनुस के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शोएब तरीन की हिदायत पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई का सिलसिला जारी रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट की अराजी को 1-1 इंच वागजार कराएंगे और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कानूनी फ़ौजदारी मुकदमात भी दर्ज कराएंगे। मियाँ मोहम्मद जुनेद संदा, ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरगढ़ से ये खबर शामिल की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान सऊदी अरेबिया चैप्टर की जानिब से 55वां सालाना तकनीकी सेमिनार मुनक़्क़द करवाया गया, जिसका मकसद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बढ़ती हुई डिमांड है। सिफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर ताशी मलिक अबू बकर मेहमान खुसूसी थे। किंग सऊदी यूनिवर्सिटी रियाज में साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम खान, जो ग्लोबल फाउंडेशन बराए साइबर स्टडीज़ के बानी और CEO भी हैं, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री खुद से काम करने वाली हाइपर गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। खुद मुख्तार कारें पहले ही सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और बग़ैर ड्राइवर वाली गाड़ियाँ 2050 के आसपास मौजूद होंगी। इन गाड़ियों से तवक्को की जाती है कि वो हर रोज़ 4 TB डेटा मुंतकिल करेंगी और सड़क के किनारे रेडियो
ایکسس نیٹورک، ٹرانسمیٹرز اور سینسرز سے بات چیت کر سکیں گی۔ دیگر گاڑیوں کے سینسرز سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ان گاڑیوں میں 200 ملین لائنوں کے کوڈ ہوں گے اور یہ سائبر سیکیورٹی کا خطرہ بنیں گی۔ کار آٹومیٹڈ وہیکل سسٹم میں ڈیٹا کی خلاف ورزی اور سائبر حملوں کے خطرات اور مستقبل کے تحقیقی رجحانات پر مزید روشنی ڈالی اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہدایات بھی جاری کی۔ چیئرمین انجینئر سید محمد اقبال نے اعلان کیا کہ فروری 2021 میں مفت کوچنگ کلاسز کروائی جائیں گی۔ پاکستان رائٹرز کلب اور لیڈیز چیپٹر پاکستانی تارکین وطن، مصنفین، شاعروں اور صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کی جانب سے ایک شخصیت ایک شام کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد مملکت سعودی عرب میں موجود مشہور پاکستانی شخصیت کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرنا اور خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ مشہور شاعر اور مزاح نگار شوکت جمال کے لیے ایک شخصیت ایک شام کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سابق سفیر پاکستان منظور الحق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ PWC کے صدر انجینئر عبدالرؤف مغل اور جنرل سیکریٹری یوسف علی یوسف نے صدارت کی۔ تقریب کا آغاز زبیر بھٹی کی تلاوت کلام پاک اور نوید الرحمن کی خوبصورت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ صدر عبدالرؤف مغل نے اپنے استقبالیہ خطبے میں حاضرین اور ناظرین کو تقریب کی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ سید شوکت جمال مختلف شاعروں اور ادبی نشستوں میں اپنی بہترین شاعری کے ذریعے مملکت سعودی عرب میں معروف رہے۔ وہ ریاض کے ایک مشہور اور سینئر شاعر ہیں۔ انہوں نے بے انتہا اردو ادب اور صحافت کی خدمت سر انجام دی ہے۔ وہ 1975 میں سعودی عرب آئے اور اب آخر میں انہوں نے سعودی عرب میں طویل زندگی گزارنے کے بعد پاکستان واپس جانے کا ارادہ کیا ہے۔ سعودی عرب آنے کے بعد انہوں نے مختلف اخبارات اور رسائل میں لکھنا شروع کیا ہے۔ وہ انگلش میگزین کا حصہ بنے تھے۔ ان کی شاعری مزاح اور ستم ظریفی کے ترجمان ہے۔ ان کی پہلی شاعرانہ تالیف دیوانچہ سن 2000 میں، دوسرا خوبصورت مجموعہ شوخ بیانی 2003 میں، تیسرا مجموعہ یہ وسائل تبسم 2008 میں شائع ہوا۔ 2018 میں ایک لوہار کی تحریر کا ایک اور چوتھا حیرت انگیز مجموعہ شائع ہوا۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ امریکہ، بحرین، متحدہ عرب امارات، ہندوستان میں بھی بہت سے بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔